خود بھی دیکھا. تھکیں گے تو نہیں نا ابھی, نہیں تھکے نا. موسم اپنا رنگ دکھا رہا ہے, ہمیں اپنا رنگ دکھا رہا ہے. ٹھیک ہے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. بھائی بتایا گیا کہ موسم بن رہا ہے بارش کا, ٹھیک ہے نا, جلدی سے تقریر کرا لو. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں بارش کی بوندوں سے اب ڈرنے کا وقت نہیں ہے. ہمیں اب وہ رنگ اپنے اندر پیدا کرنا ہے. یہ بارش کی بوندیں ہیں, اگر آگ کی بارش بھی ہوگی نا تب بھی مصطفیٰ کے لیے قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے. اب یہ وقت ہے ہمارے. میرے سامنے اکثر حضرت نوجوان بیٹھے ہیں, نوجوانوں سے گزارش کروں گا دل تھوڑا نہ کریں. بندر ببکیاں چاروں طرف سے مل رہی ہیں, اور جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں, اور آپ بھی جانتے ہیں, مگر ہم سے پہلے ہمارے حضور جانتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں نوجوان چہرے ہیں بھی. حافظ صاحب نے ملوایا, کوئی بھائی اندور سے, کہاں سے, ناگپور سے کوئی ملنے کے لیے آئے, کوئی کہیں سے دیکھنے کے لیے آئے, کہا صاحب فلاں سے ملنا ہے, فلاں سے ملنا ہے. تو میں سوچ رہا ہوں کہ لوگ کہاں کہاں سے تشریف لائیں, کہاں کہاں سے تشریف لائیں. مجھے خود کا بھی اندازہ اس بات کا نہیں ہے, لیکن مجھے خبر ہو نہ ہو حضور کو سب کی خبر ہے. حضور کو سب کی خبر ہے. حضور سب کو جانتے ہیں کون کہاں سے آیا ہے, کس نظر سے آیا ہے. اور یہ آج کے لیے نہیں, حضور نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ امام مہدی کا جو لشکر ہوگا نا, میں اس لشکر کے ایک ایک سپاہی کو جانتا ہوں. اور آقا نے فرمایا تھا وہ جس رنگ کے گھوڑوں پہ بیٹھ کے جائیں گے میں ان گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں. اور غیب تھا, پیغمبر نے فرمایا تھا صرف رنگ نہیں, فرماتے وہ جو مجاہد ہوں گے نا میں ان کے باپوں کے نام بھی جانتا ہوں. پھر ہم کیوں نہ کہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. سیدی اعلیٰ حضرت پہ, سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. انہوں نے تو سکھایا ہے, اور کوئی غیب کیا. تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا, تم پہ کروڑوں درود. نوجوانوں, رب نے اپنے محبوب کو بے مثل بنایا, بے مثال بنایا. علادت نے کہا لم یاتی نظیر و کفی نظرین, مثلے تو نشد پیدا جانا, جگراج کو تاج تورے سرسو ہے, تجھ کو شہد و سرا جانا. علادت کہتے ہیں کہ تم جیسا کوئی آیا ہی نہیں, آیا ہی نہیں آپ کے جیسا, تو کوئی دیکھے گا کون اور دکھائے گا بھی کون جب رب نے محبوب کے جیسا کوئی دوسرا بنایا ہی نہیں. ذرا رک کے ایک بات کہوں, دنیا کا ایک اصول ہے نوجوانوں, بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا تو وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سب سے حسین ہو. جو میرا محبوب ہو, آپریٹر صاحب اس کا تھوڑا ایکو کم کر دیں اور آواز کھول دیں, آواز صاف سمجھ میں آنی چاہیے. توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ میں نے کہہ دیا اب سارے لوگ نہ بولیں, کہیں ایسا نہ ہو آپ کے کہنے سے مائک ہی بند ہو جائے. زیادہ پریشر جو ہوتا ہے نا وہ پاجامہ چھوٹا کر ہی دیتا ہے. بس میں کچھ بتانا چاہتا ہوں آپ سے, ایک اصول ہے زندگی کا, بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میرا محبوب سب سے حسین ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا, اور حسین اتنا ہو کہ اس میں کوئی عیب نہ نکال سکے. جب تیرا میرا یہ معیار, سبحان اللہ, جب تیرا میرا یہ اصول ہے, تیرا میرا یہ اصول ہے کہ میرا محبوب سب سے حسین ہو, تو پھر رب نے جسے اپنا محبوب بنایا ہوگا, کیا کہنے, پھر رب نے اسے کتنا حسین بنایا, اسے کتنا حسن عطا فرمایا, کتنا حسن عطا فرمایا. میں اگر حضور کے حسن پہ بات کروں تو گھنٹے نہیں راتیں ختم ہو جائیں گی, راتیں نہیں سانسیں کم پڑ جائیں گی, اور آخر میں یہ کہنا پڑے گا زندگی ختم ہوئی اور قلم سوکھ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. آخر میں یہ تھک کے کہنا پڑے گا
رب نے کل خوبیاں محبوب کی جھولی میں ڈالی ہے۔ اگر آپ حسن کی بات کریں تو میرے محبوب سے زیادہ حسین کوئی نہیں، اگر سخاوت کی بات کریں تو ان سے زیادہ سخی کوئی نہیں، اگر ہمت و جرت کی بات کریں تو میرے محبوب سے بہادر کوئی نہیں، اگر صابروں کا تذکرہ کریں تو میرے محبوب سے زیادہ صابر ہو تو کوئی لا کے دکھاؤ۔ ہاں، رئیس الاتقیاء سرکار سید اویس مصطفیٰ واسطی دامت اللہ العالی ایک جملہ فرماتے فرمایا کرتے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک اس کے من کے اندر بدلے کی بھاونا زندہ رہے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں بہت بڑی بات کر گیا۔ آپ فرماتے ہیں اس وقت تک کوئی بندہ ولی ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے دل کے اندر بدلے کی بھاونا، بدلے کی سوچ باقی رہے گی، کہ اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا۔ میں نے کہا واہ جی، آنکھیں کھول دی، ہم تو اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے گئے لیکن علی والے بڑی آسانی سے سمجھا دیا کرتے گئے۔ جب ہم اسی تاریخ کو اٹھاتے گئے تو ہمیں اس تاریخ نے اٹھا کر کے شاہ ابی طالب کے قید و بند کے دروازے پہ لا کے کھڑا کیا، اور وہ صحبتیں جو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے جانثاروں کے ساتھ دیکھی، دنیا ہمیں دھمکیاں دیتی ہے، لوگ ڈرانے کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں جیب میں رکھو دھمکیاں۔ ہم نے شاہ ابی طالب بھی دیکھا ہے، ہم نے بدر کے 313 بھی دیکھے ہیں، ہم نے خیبر کے اندر مولا کائنات کو خیبر کا دروازہ اکھاڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہمارے پاس نظیر نہیں ہے؟ خدا کی قسم ہم وہ ہیں جس نے احد بھی دیکھا ہے اور کربلا میں 72 شہیدوں کی شہادت بھی دیکھی۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا، ہمیں اپنی زندگی کیسی گزارنی ہے۔ نوجوانوں، آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میرے محبوب کی زندگی آپ دیکھیں، حضور کی زندگی آپ دیکھیں، اور اس کو گاٹھ باندھ لیجئے، گاٹھ باندھنے کی کوشش کریں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں بہت زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا، میرا ایک اصول ہے، طوفان نوح لانے سے آخر کیا فائدہ، ایک اشک ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے۔ میری بات مزے کے لیے کوئی نہ سنے، صرف یہاں لکھنے کی کوشش کریں، یہاں لکھنے کی کوشش کریں۔ شاہ ابی طالب کی ساری صحبتیں حضور نے برداشت کی، پھر وہ دن بھی اللہ نے عطا کیے کہ محبوب باہر نکلے اور رب کا دین پھر پھولا پھلا، ایسا پھلا پھولا، ایسا پھلا پھولا کہ لوگوں نے لاکھ کوشش کی تھی عمر کو روک لیا جائے، لیکن خدا کی قسم یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہماری قوم کو کبھی اہل بیت کا نام لے کر کے گمراہ کیا جاتا ہے اور کبھی صحابہ کا نام لے کر اہل بیت کے خلاف بکواس کی جاتی ہے۔ یہ بھی ہماری قوم کے اندر ایک ایسی بیماری پھیلتی جا رہی ہے کہ اس کے ذریعے کبھی مان کا جنازہ نکل جائے پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، لوگوں یاد رکھنا، ایک دن کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد اللہ کے خلیل نے کھڑے ہو کر کے جھولی پھیلا کے کہا تھا، اللہ آخری پیغمبر میری نسل میں عطا فرما دینا۔ ایک دن تھا کہ خلیل کعبے کے بغل میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے، اللہ آخری پیغمبر میری نسل میں عطا کرنا۔ پھر ایک دن وہ آیا کہ میرا نبی جھولی پھیلا کے کہہ رہا تھا، اللہ عمر کو میری جھولی میں ڈال دے، اللہ عمر کو میری جھولی میں ڈال دے۔ ہم کھل کے کہتے ہیں سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں، لیکن عمر میرے نبی کا مراد ہے۔ کیا کہنے، حق ہے۔ سارے صحابہ مرید ہیں، عمر مراد ہے، اور یہ میرے نبی نے کہا تھا لوگوں جب اچھوں کا تذکرہ کرو نا تو میرے عمر کی باتیں نہیں کرو، سبحان میرے عمر کی بھی باتیں کرنا۔ آقا کون ہے آپ کا عمر؟ فرمایا میرا عمر وہ ہے اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو خدا میرے بعد عمر کو نبی بنا دے۔ اللہ، اللہ۔ آپ سمجھے، ذرا دین سیکھیں۔ اور میں ان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں جو باہر رہتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ اپنے علماء کی محفل میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، مجھے ایک بات بتاؤ، مکان بنانا ہوتا اچھا کاریگر تلاش کرتے ہو، پینٹ کرنا ہوتا اچھا پینٹر تلاش کرتے ہو، آپ کو بیڈ صوفے بنوانے تو اچھا آپ کو فرنیچر کا مستری چاہیے، جب ہر چیز کو اچھے آدمی سے کراتے ہو تو پھر تین سڑک چھاپ سے کیوں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ٹی وی پہ بیٹھا وہ انجینئر ہمیں بتائے گا ہمارا نبی کون ہے، ہمیں ڈاکٹر بتائے گا نبی کون ہے، ہمارا نبی کون ہے۔ ہم کسی انجینئر اور ڈاکٹر سے نہیں بلکہ بریلی کے احمد رضا سے پوچھیں گے آپ بتاؤ مصطفیٰ کون ہے، تو انہوں نے کہا
کہا تھا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا کے سچا ہمارا۔ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد زندہ باد، توجہ ہے، چلو آگے، زندہ باد زندہ باد۔ چلو آگے۔ سنیں، حضور کی زندگی میں دونوں چیزیں بھائی کھڑے رہو، تھوڑی دیر اور کھڑے رہو، دقت ہو رہی کوئی بات نہیں، اتنا خیال رہے کسی کو دھکا یا ٹھوکر نہ لگے، بس یہ خیال رہے۔ کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہے، ہاتھ چومنے کے چکر میں ایک دوسرے کو کونی مار دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں قسم سے ہاتھ چومنے میں وہ ثواب نہیں ملے گا جتنا گناہ کسی کو تکلیف دینے میں مل جاتا ہے۔ کیوں کرتے ہو یہ کام؟ جب کہہ دیا جائے کسی بات کو تو مان لیا کرو، مان لینا اصل ہے، ضروری نہیں ہاتھ چومنے کے لیے کسی کی پسلی توڑ دو۔ ہاں کئی بار ہمارا ہاتھ ٹوٹنے سے بچا ہے، عجیب لوگ ہاتھ نیچے کر کے چلو تو پیروں میں سے آتے کھینچ کے لے جاتے ہیں۔ بنارس میں حضرت ایسے میرے ہاتھ تھے، ایک بندہ لڑکوں کے اوپر سے چڑھ کے آ کے ہاتھ پکڑ کے نیچے کود گیا۔ اللہ، یہ مسائل ہو جاتے ہیں تو ان سے کیا فائدہ؟ میری سمجھ میں بات نہیں آتی، یہ میری سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہے، بس آپ سن لیں میری تھوڑی سی بات۔ جیسے جو جگہ کھڑا نہ کھڑا رہے، بس میں آپ سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضور کی زندگی میں دونوں رنگ حضور کی زندگی میں، حضور کی زندگی میں وہ دن بھی دیکھنے کو ملیں گے کہ کئی دن ہو جاتے تھے مصطفیٰ کے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، اور یہ رنگ بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ حضور مٹھی بھر کے کھجور دے دیں تو نسلوں کا گزارا ہو جاتا ہے۔ بے شک، یہ دونوں رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں، کئی بار لوگ کیا بات کرتے ہیں، جی دیکھیں یہ بریلوی بڑے پتھر دل ہوتے ہیں، حضور نے کوڑا ڈالنے والی کو معاف کر دیا تھا، یہ داڑھی والوں کو معاف نہیں کرتے۔ ہم نے کہا سن، سب سے سمجھوتا کر سکتے ہیں، حضور کے غدار سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے۔ بے شک، حق ہے، یہ فل اینڈ فائنل، سب سے سمجھوتا کر لیں گے۔ حضور کے گستاخ سے سمجھوتا، بولے حضور کے گستاخ سے سمجھوتا، حضور کے گستاخ سے سمجھوتا نہیں کریں گے۔ کہ جی یہ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا شکر کر، عمر نہیں، ہائے 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 ہائے، ورنہ غم کھال ادھیڑتے عمر بال کی کھال نکال دے۔ کہ نہیں دیکھو کوڑا ڈالا گیا، میں نے کہا تو دیکھ کون سی زندگی رہا کوڑا ڈالنے والی، مکی زندگی ہے، کبھی مدنی زندگی اٹھا کے دیکھ۔ بڑے بڑے جنریل جو تھے ان کی ضرورت نہیں ہوتی تھی میرے مصطفیٰ کو نگاہ اٹھا کے دیکھ سکے۔ بات کرتے ہو مٹی ڈالنے کی، راستے میں آقا کریم کے کانٹے بچھانے کی، وہ اسلام کا ابتدائی دور تھا، یہ دور کیوں بھول جاتے ہو؟ ایک منافق مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، حضرت فاروق اعظم نے آ کر کے پیچھے سے لات مار کے کہا تھا اخرج من مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا کی مسجد سے نکل جا۔ کس کو لات ماری تھی؟ داڑھی والا بھی تھا، ٹوپی والا بھی تھا، حالت نماز میں تھا۔ عمر نے بتا دیا لوگوں سجدے دیکھ کے بہک نہ جانا، دل دیکھ کے فیصلہ کرنا، اگر دل کے سچے 72 ہو تو سب میں کھڑے ہو جانا، اگر غدار 22,000 ہو تو لات مار دینا، اس لیے کہ خدا تعداد نہیں دیکھتا، خدا حق کی طرف کھڑے ہونے والے دل دیکھا گا۔ زندہ باد زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ چلو آگے تھوڑا سا، حضور کی زندگی کے دونوں پہلو دیکھیں آپ۔ حضور کی زندگی کا یہ پہلو بھی ہے کہ 7 دن ہو جاتے تھے چولہا نہیں جلتا تھا۔ جانتے ہو ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، کون عثمان؟ یہ وہ ہیں جنہیں ذو النورین کہا جاتا ہے، ہاں، جن کے بارے میں نبی نے کہا تھا اگر میرے پاس 100 بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ سبحان اللہ، یہ وہ نبی کا غنی ہے، وہ نبی کا غنی ہے۔ خدا کی قسم، رب نے جس طرح محبوب کو بے مثال بنایا نا، ایسے ہی رب نے محبوب کے 4 یاروں کو بے مثال بنایا۔ حق ہے، یہ بھی کلیئر ہے، اس نے محبوب کا انتخاب سارے رسولوں میں کیا، اور اسی طرح کل کائنات میں محبوب کے 4 یاروں کا انتخاب کیا۔ حق ہے، مثال نہیں ملتی ہے،
مثال نہیں ملتی ہے. آج دعوے کرنے والے بہت مل جاتے پیار ہے, لیکن میرے نبی سے پیار کرنے والوں کی مثال لا کے دکھا دو. ایک مثال نہیں ملتی ہے. حضور کھڑے اعلان فرما رہے ہیں, لوگوں دین کے لیے دولت کی ضرورت ہے کوئی جو دے. وہ دور ایسا تھا کہ گٹھلیوں کی, کھجوروں کی گٹھلیوں پہ گزارے ہوتے تھے. اللہ آقا کہہ رہے ہیں کوئی جو دے کچھ. پوری محفل میں سناٹا. حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے. محبوب 100 اونٹ مال سے لدے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 100 اونٹ بولے ایک پہلی بولی میں. آج کے دور میں 100 اونٹ 100 ٹرک کے برابر ہے. 100 ٹرک کے برابر. حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے. محبوب 100 اونٹ میری طرف سے. حضور نے فرمایا عثمان بیٹھ جا, رب تجھ سے راضی ہو. سبحان اللہ. آقا نے پھر دوسری بار اعلان کیا, ہے کوئی جو دے دین کے لیے کچھ. پھر سناٹا, پھر نبی کا غنی کھڑا ہوا. حضور 100 اونٹ اور میری طرف سے. زندہ باد. حضور پھر کہتے غنی بیٹھ جا, اللہ تجھ سے راضی. پھر تیسری مرتبہ میرے نبی نے کہا ہے کوئی جو دے. پھر سناٹا, پھر عثمان کھڑے ہو گئے. حضور 100 اونٹ اور. اب میرے نبی نے کیا کہا, عثمان بتانا بار بار کیوں کھڑا ہو رہا ہے. کہا محبوب آپ کی بولی خالی چلی جائے, یہ عثمان کو گوارا نہیں ہے. کہا کب تک دیتا رہے گا. کہا محبوب جب تک تیری زبان سے یہ جملے نکلتے رہیں گے, اگر عثمان کو خود کو بیچنا پڑے محبوب میں خود کو بیچ دوں گا, لیکن تیری بولی کو عثمان خالی نہیں جانے دے. زندہ باد زندہ باد. اللہ بے حضور کے غلاموں کی ہائے 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 ہائے. یہ حضور کے غلاموں کی زندگی ہے. یہی عثمان غنی ہے, یہی عثمان غنی ہے, یہی عثمان غنی ہے. باہر سفر سے لوٹے, عادت تھی صحابہ کی, جب باہر سے آتے تھے تو حضور کی طرف دوڑتے تھے. کدھر دوڑتے تھے بولے ذرا جا کے, مجھے لگے نیند نہیں لگ رہی. کدھر دوڑتے تھے حضور کی طرف دوڑتے تھے. ڈسپلے تھوڑی سی اچھی ہو جائے تو پوری مارکیٹ اچھی لگے گی, ہے نا. سامنے والے بندے ڈسپلے کی طرح, ہاں ٹھیک ہے نا. کس کی طرف دوڑتے تھے. حضرت عثمان غنی آئے, باہر سے دیکھا حضور سے ملنے. جب آئے حضور کے کاشانے پہ تشریف لے کے گئے, آواز دی. اندر سے آواز آئی, من دق الباب. کون ہے دروازے پہ. کہتے جی عثمان آیا ہے, عثمان آیا ہے. کہا کیسے آنا ہوا. کہا حضور سے ملنا تھا, پردیس سے آ رہا تھا. کیا بات, حضور کدھر ہے. کہا حضور باہر گئے. پھر خود کہنے لگے ام المومنین گھر میں کچھ بن نہیں رہا ہے. اتنا جملہ کہنا تھا نا. حضور کی زوجہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے. اللہ اکبر. کہنے لگے عثمان تم آج پوچھ رہے ہو, 7 دن ہو گئے ہمارے گھر میں آگ نہیں چلی ہے. یہ پہلو بھی حضور کی زندگی کے دیکھیں. 7 دن ہو گئے آگ نہیں جلی ہے. حضرت عثمان غنی گھر گئے, بیوی نے دسترخوان لگا رکھا تھا. جب بیٹھے دسترخوان پہ آنکھیں برس گئی. کہنے لگے شریک حیات کتنا کھانا ہے. کہا یہ ہے. کہا سارا اکٹھا کر کے باندھ دیں. کہا پردیس سے آئے کچھ کھا تو لیں. کہا نہیں. اب عثمان کے گلے سے پانی اترنے کو تیار نہیں ہے. میں نے نبی کی ازواج کو فاقے سے دیکھا ہے, آپ نے سارا کھانا اٹھایا اور نبی کی ازواج کے گھر تشریف لے گئے. کہا یہ ہے, یہ پکا ہوا ہے اور یہ کچا ہے, پکا کھا لیں کچے کو بنا لیں. یہ کہہ کے آپ روتے ہوئے واپس آ گئے. کچھ دیر گزری کہ حضور آ گئے. جب چولہے میں آگ جلتی دیکھی نا تو آپ فرماتے بتاؤ نا یہ انتظام کس نے کیا تھا. پوری بات بتائی کہ عثمان آئے, خبر سنی, روتے ہوئے سب کچھ دیکھ کے چلے گئے. حضور کی جھولی پھیل گئی. اللہ میرے عثمان کے خزانے میں کبھی کمی نہ کرنا, زندہ باد. کبھی کمی نہ کرنا. خدا کی قسم یہ مصطفیٰ کا گھرانہ ہے. یہ دونوں پہلو ہمیں دیکھنے پڑیں گے, دونوں پہلو ہمیں دیکھنے پڑیں گے. غربت آ جائے نا نوجوان کبھی حرام کی طرف نہ جانا, فاقے ہو جائے تو کبھی پیاس کی طرف نہ جانا. اگر تمہارے شوق پورے نہ ہوتے ہو تو کبھی رشوت اور حرام کا پیسہ نہ لینا. اس لیے کہ یاد رکھنا سارے کھیتی سے جڑے لوگ ہیں, اگر غلط دوا ڈال دو تو فصل خراب ہو جاتی ہے, غلط روزی کھلا دو تو نسل خراب ہو جاتی ہے. جس طرح فصل کے لیے اچھی دوا کی ضرورت ہوتی ہے, اس لیے اچھی نسل کے لیے اچھی غذا کی ضرورت ہو. تو زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. فاقے کرنا لیکن کبھی حرام کی طرف قدم نہ بڑھانا. آج میرا نوجوان کہاں جا کے کھڑا ہو گیا. سٹے کے بازار میں ہم, اب تو کرکٹ چل رہا ہے, لوگ ٹیمیں بنا کے جوا کھیل رہے ہیں. وہ کہہ رہے مولوی تجھے کیا پتا ہے, یہ جوا نہیں ہے,
اسے بتا رہے ہو جس کو 1400 سال سے لے کر قیامت تک کا علم مصطفیٰ کے ذریعے مل گیا، اس مولوی سے کہتے ہو تجھے نہیں پتا ہے؟ تجھے نہیں پتا ہے؟ ابے ہمیں دجال کے آنے کا بھی پتا ہے، ہائے ہائے ہائے، امام مہدی کا بھی پتا ہے، ہمیں حضرت عیسیٰ کا بھی پتا ہے، ہم سے کہتے ہو پتا نہیں ہے۔ خدا کی قسم ہم کربلا کا رنگ میدان محشر میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہم سے کہتے ہو ہمیں پتا نہیں، کہہ رہے مولوی تمہیں نہیں پتا، یہ کوئی گیم نہیں ہے، یہ کوئی جوا نہیں ہے۔ نوجوان نکل اس سے میرے بھائی، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے، یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں، قسم کھا کے کہتا ہوں 1 روپیہ حرام کا نا اگر بندہ کھا لے نا تو پورے جسم کے خون کو نا وہ بیکار کر کے رکھ دیتا ہے۔ بیٹھے یہ لوگ، اگر 1 قطرہ شراب 1 بالٹی پانی میں گر جائے تو پوچھیں 1 بوند پوری بالٹی کے پانی کو ناپاک کر دیتی ہے، بے شک پورے پانی کو ناپاک کر دیتی ہے۔ ہم کہہ رہے جی کیا ہو گیا؟ کھیلی تو لیا جوا، کیا جوا ہے؟ وہ لگا دی، ہم نے ٹیم بنائی، قسمت تھی۔ نکلو ان چیزوں سے، ذرا دیکھ رب نے تیری زبان کو کتنا پاک بنایا، حرام کھانے کے لیے نہیں بنایا۔ مجھے بتاؤ بندہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو اس کے جسم کی ضروریات کہاں سے جاتی ہیں؟ جبکہ بچے کی جسمانی ضروریات ماں کے گندے خون سے پوری ہوتی ہیں اور وہ ناپاک ہوتا ہے، وہ ناپاک ہوتا ہے، تو رب چاہتا اسے منہ کے ذریعے پہنچا سکتا تھا شکم میں، لیکن ناف کے ذریعے پہنچایا۔ کیوں؟ کہ بندے جب تو دنیا میں آئے گا نا تو تو میرے محبوب کا نام لے گا، اور ہم نہیں چاہتے جس زبان سے محبوب کا نام لے اس زبان پہ ناپاکی لگ جائے۔ اس نے تو کلمے کی ترتیب بھی یہ رکھی ہے، پہلے لا الہ الا اللہ رکھا ہے، پھر محمد رسول اللہ رکھا ہے۔ یا اللہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ تو لا الہ الا اللہ کہ میں تیری زبان پاک کروں گا، پھر میرے محبوب کا نام لینا، پھر کلمہ پورا کیا۔ سبحان اللہ۔ ہم کدھر جا کے کھڑے ہو گئے؟ ہم کدھر جا کے کھڑے ہو گئے؟ ہم آگے حرام کی طرف، حرام کی طرف۔ نوجوانوں تمہیں سچ بتا دوں، ذرا مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ رزاق کون ہے؟ ابھی بھائی عظمت رضا نے حمد پڑھی، ہم نے بھی مسئلے بڑے خراب کر دیے، یہ جلسوں کے بھی اصول بگڑ گئے، اصول بگڑ گئے۔ پہلے جو بزرگوں کی محفلیں ہوتی تھی ان کے دیوان دیکھ لو، ان کی تصنیف دیکھ لو، ان کی تعلیف دیکھ لو، ہر کام کا آغاز حمد سے ہوتا تھا، لیکن آج ہمارے جلسوں میں حمد ہی نہیں ہے۔ ہر کام کا آغاز حمد سے ہوتا تھا، جلسے ہو، کتابیں ہو، درسگاہیں ہو، لیکن آج ہے ہی نہیں۔ کہیں کہیں کو ہم دیکھنے ملتی ہے ہم خدا کی قسم بندہ حمد اگر کر دے دل سے نا تو ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے نا۔ ہمیں روزی، ہمیں کھانا کھلانے کو میرا اللہ کافی ہے، مجھے شہرت دلانے کو میرا اللہ کافی ہے۔ یہ سارے مصرے پڑے تھے بھائی عظمت رضا بھاگلپوری نے۔ اب آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ رزاق کون ہے؟ سارے بولے ہیں، پتہ نہیں کب سے اپنے رب کو نہ پکارا ہو، اس مقبولیت کی گھڑی میں سارے رب کا نام لیں، آواز دیں، کون ہے رزاق؟ اور زور سے رزاق کون ہے؟ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ اگر مشکلیں آتی ہیں نا تو ہم بہت ہوشیار ہیں، ہم اتنے ہوشیار ہیں کہ ہم الگ سے کارڈ رکھتے ہیں نیتا جی کا، کوئی ہو تو برا مت مانا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں یہ کس کا؟ یہ ودھائک صاحب کا کارڈ ہے، اگر کوئی کالونی لینی ہوگی 1 فون ماروں گا، کالونی مل جائے گی، ہینڈ پمپ لگوانا ہوگا 1 فون ماروں گا۔ اور کچھ تو اتنے ٹھلوے ہیں، ایک چائے کے چکر میں 12 گھنٹے بیٹھے میں خراب کرتے ہیں، ہے کہ نہیں خالد صاحب قبلہ؟ یہ ہر جگہ کی کہانی۔ اور کتنا مل جائے گا؟ جب بازار کا دن آگا تو 300 روپے مل جائیں گے، بچوں کے لیے سبزی لے آؤ۔ آپ سے ایک بات پوچھوں، صبح سے شام تک محنت کرنے والے کو مزدوری میں کتنے پیسے ملتے ہیں؟ بولیں 400 500 600، ٹھیک ہے نا؟ اچھا کاریگر ہوتا تو 800 900 تک، اگر کام سیکھا ہوا بندہ ہے، ملتا ہے کہ نہیں؟ جو بندہ 2.5 روپے کی چائے کے لیے شام تک بیٹھا رہا، بتاؤ وہ عقل مند ہے کہ بے وقوف؟ زور سے بولو، اتنی زور سے بولو تاکہ لوگوں کے کان کے پردے کھل جائیں۔ صبح سے شام تک ایک چائے کے لیے بیٹھے رہنے والا
बेवकूफ, जबकि अल्लाह ने हाथ पैर दिया, हट्टा कट्टा बनाया, सेहतमंद बनाया, तू एक चाय के लिए ठलुआ बैठ करके नाजायज उसकी तारीफ करता रहा, चापलूसी करके एक कप चाय पी के बोला प्रधान से अच्छा कोई नहीं है। आकर घर में आया, बच्चों ने कहा अब्बा जी दवा भी आनी थी, का चुपचाप सो जाओ, अल्लाह को याद करो। ये जो सुबह से शाम तक चुगली करता रहा, इसे खुदा याद नहीं आया। जो सुबह से शाम तक मुंह देख के तारीफ करता रहा, इसे खुदा याद नहीं आया। बीमार बच्चे ने दवा मांग ली, इसने कहा खुदा को याद करो और गैरत करो। मैंने ताज शरिया सरकार को देखा कि लोग मिलने दूर दूर से आते थे, उनसे मुलाकात के लिए आते, मुसाफा करते। हजरत फरमाते थे यूसुफ जरा बताओ तो सही, लोग गए के बैठे गए। आशिक भाई कहा करते थे हजरत जी जिन लोगों का मुसाफा हो गया है, अभी वो यहीं पे खड़े हैं, गए नहीं है तो मेरे मुर्शिद का लहजा बदल जाता था, तेवर बदल जाते थे, जलाल आता था और कहते थे यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों खड़े हो, ये कोई कश्मीर की वादी है जो तुम हुस्न के नजारे देख रहे हो। आप कहते थे जाओ जाके बच्चों के लिए हलाल रोजी तलाश करो, अगर यहाँ खड़े रहोगे तो हलाल कैसे खिलाओगे, और जब हलाल नहीं मिलेगा तो फिर सलाहुद्दीन कहाँ से आएगा, मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से आएगा, तारिक बिन ज़ियाद कहाँ से आएगा। पता ये चला किरदार में सबसे ज्यादा अहम बच्चों के लिए न अच्छे कपड़े होते हैं, न ऊंची ड्रेस होती है, बल्कि उनके लिए सबसे ज्यादा अहम और असल हलाल के लुकमे हुआ करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद जिंदाबाद। वक्त जाए तो नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। मैं तो कहता हूँ नौजवानों कमाओ। दौलत बुरी चीज नहीं है, दौलत अगर उस्मानी हो तो जन्नत में ले जाती है, और दौलत अगर कानूनी हो तो जहन्नम में ले जाती है। हक है, बस इतना फर्क है, बस इतना फर्क है। कमाई बुरी चीज नहीं, पैसा बुरी चीज नहीं। मैं तो कहता हूँ नौजवानों इतना कमाओ कि लोग तुम्हें हसरत भरी नजर से देखें। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ जब पैसा होगा ना तो तुम किसी पे बोझ नहीं बनोगे, बल्कि कमजोरों का बोझ उठाने वाले बन जाओगे। सुभान अल्लाह। कमाओ, मेहनत करो, लेकिन हलाल कमाना है इंशाअल्लाह। कैसा कमाना है? और से कैसा कमाना है? हलाल कमाना है। पहले नंबर की बात यह है कि रोजी हलाल रखेंगे। इमाम गजाली से किसी ने कहा था हुजूर दुआएं कब कबूल होती हैं? फरमाया दो काम कर लो दुआएं कबूल होने लग जाएंगी। फरमाए कौन से? फरमाने लगे जब भी बोलना सच बोलना, और जब भी खाना हलाल खाना। फरमाया हाथ तेरे उठेंगे, मकबूलियत की सनद अल्लाह अर्शों से नाज़िल फरमा देगा। सुभान अल्लाह। ये दो काम करने, जब भी बोलना है जोर से सच बोलना। मैं जन्नत बांटने नहीं आया, मैं बांट भी नहीं सकता, इसलिए कि जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। और जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहेंगे, बेशक। मुस्तफा उसे चाहेंगे जो हसरत भरी नजर से मुस्तफा को देखेंगे। सुभान अल्लाह। ठीक है ना? तो नाराज ना होना कि मौलवी जन्नत नहीं बांट के गया, हम इतनी रात बैठे रहे थे। हाँ, बस आपसे इतनी सी गुजारिश है। क्या लाएंगे? रोजी हलाल, जन्नत का रोजी। सारे बोले रोजी, पीछे एक एक बंदा बोलना चाहिए रोजी हलाल होनी चाहिए। हराम अगर भूखमरी आएगी, तंगदस्ती आएगी, और याद रखिए रब की राह में निकलने वालों के इम्तिहान होते हैं। ये तो कुरान कहता है। क्या तुम ये समझते हो कि तुम ईमान इस्लाम में दाखिल हो और तुम आजमाए न जाओ? ये तो हो ही नहीं सकता। आजमाए जाओगे, सुई के नाके से एक एक बंदे को निकाला जाएगा। मालिक कैसे? फिर पढ़े कुरान की वो आयत करीमा कि कभी तुम्हें आजमाया जाएगा दौलत के जरिए, कभी माल के जरिए, कभी औलाद के जरिए, कभी फलों के जरिए, कभी जान के जरिए। इन सारी चीजों के लिए आजमाया जाएगा। फिर तैयारी से रहना है, तैयारी से रहना। कैसी कैसी आजमाइशें आती हैं। डरे तो नहीं है बारिश से? अगर कोई इस बारिश में भीग के मर भी गया ना, तो जब उठेगा कयामत में पूछा जाएगा मरा कैसे था, तो फरिश्ते कहेंगे हुजूर के जिक्र की महफिल में बैठा था, भीग गया था, उन्हीं का मरीज होके मर गया था। तो फिर फरिश्ते करेंगे तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना न होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। नौजवान थके तो नहीं है ना अभी? आज जो बूरा के लड्डू हो वो निकल ले, कहीं घुल ना जाए। ठीक है ना? और जो मजबूत चट्टान वाले लोग बैठे रहे, मैं ताकि बात पूरी कर लूं। बोले जरा या रसूल अल्लाह। इधर वाले बंदे बोल सकते हैं तो बोले था सुभान अल्लाह।
ہاں خالی یہ پٹی ہے، یہ شامیانہ ہمارے سر پہ بھی نہیں ہے کبھی دھوکے میں، شامیانہ ہمارے سر پہ بھی نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بھی عظمت بھائی کو بھی پڑھنا ہے اور ہمارے فتح پوری صاحب کو بھی پڑھنا ہے، اور صاحب بھائی کا پتہ نہیں کدھر نکل گئے، ٹھیک ہے نا؟ سن لے تھوڑی سی بات میری، توجہ ہے سارے لوگوں کو؟ میں نے کیا کہا؟ آزمائے جاتے لوگ، بہت بڑا نام تاریخ میں آتا ہے، حبیب اجمی۔ کون ہے یہ؟ وہ ہیں جن کا سود کا کاروبار بہت تیز تھا، حبیب اجمی۔ سود کا بزنس ان کا بہت ہائی فائی تھا، اتنا ہائی فائی بزنس تھا کہ ایک وقت کا کھانا بھی بنا سود کے پیسے کے نہیں کھاتے تھے۔ یہ کنڈیشن ہے، بندے ذرا سمجھے سارے نوجوان جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ سود کا پیسہ، ایک دن بیوی نے کہا میرے سرتاج یہ روز روز حرام کا لاتے ہو، ڈرو اللہ سے، جس دن عذاب آیا نا پھر زمین تنگ ہو جائے گی۔ ڈانٹ کے کہنے لگے چپ کر، میری ذمہ داری ہے وہ میں دیکھوں گا، تو اپنا کام کر۔ ایک دن حبیب اجمی گئے کسی سے سود کا پیسہ وصول کرنے کے لیے، اور بیوی سے جا کے کہا میرا پیسہ دے۔ بیوہ تھی، اس نے کہا جی حبیب ہے نہیں، پھر آ کے لے جانا۔ کہا آج خالی نہیں جانا، جو بھی ہے دے۔ اس نے کہا میرے پاس گوشت کا ایک ٹکڑا رکھا ہے۔ اندر گئے، وہی اٹھایا، کہنے لگے یہی لے جاتا ہوں۔ بیوہ چیخ گئی، کہنے لگی حبیب مہربانی کر، میرے بچوں نے کئی مہینے سے گوشت نہیں کھایا ہے، ایسا کریے چھوڑ جا، میں 2-4 دن میں انتظام کر دوں گی۔ حبیب اجمی کہتے میں اتنا سخت تھا، میں اٹھایا اور چلایا۔ میں نے بیوی سے کہا بنا، میں نہانے جا رہا ہوں۔ کہتے میں نہا کے آیا، میں نے کہا بیوی جلدی بتا کھانا بنا کے نہیں۔ بیوی نے جیسے ہانڈی کا ڈھکن کھولا، چیخ نکل گئی، کہنے لگی حبیب توبہ کر لے، اللہ کا عذاب آ گیا۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہا ساری ہانڈی کا گوشت خون میں تبدیل ہو گیا ہے، خون میں تبدیل ہو گیا۔ حبیب اجمی نے توبہ کی، میں تفصیل سے نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں، وقت لگے گا۔ حبیب اجمی نے توبہ کر لی، جب توبہ کر لی نا پھر آزمائشیں شروع ہو گئی، بوڑھے ہو گئے، کمر جھک گئی، بال سفید ہو گئے، بچیاں بھی گھر کے اندر تھی۔ اب عالم یہ تھا کئی دن کا فاقہ ہونے لگا، کئی دن کا فاقہ ہونے لگا۔ بیوی کہتی حبیب اب کیا کیا جائے، بچیوں کے فاقے نہیں دیکھے جاتے ہیں، حبیب بتا نا کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، بتا کیا کریں۔ کہتے شریک حیات بتا کیا کروں، میں نے تو اب حرام کمانا چھوڑ دیا ہے، بڑھاپا آ گیا، کمر جھک گئی ہے، حلال کہاں سے لاؤں گا۔ کہا چل ایک کام کر، بازار جا، ہو سکتا ہے کوئی کام مل جائے۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے جائیں گے آپ؟ کہا ہاں۔ بیوی نے تھیلا دیا، صبح کو تیار کر کے نکالا۔ جب بیوی نے شوہر کو رخصت کیا، دروازے پہ آ کے بیوی نے کہا تھا حبیب کہا جی جا رہے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا فی امان اللہ، مگر ایاک والحرام، خبردار خالی لوٹ آنا لیکن حرام کا لقمہ مت لے کے آنا۔ ہم نے 4 دن بچوں کو فاقے سے رکھا ہے، اور 4 دن رکھ لیں گے لیکن حبیب خالی نہیں آنا ہے۔ سنے ذرا صبر کا دامن نہ چھوڑا کرے، اگر کتنی بھی مشکل آ جائے حرام کی طرف قدم نہیں بڑھنا چاہیے۔ حبیب اجمی کہتے منڈی میں جا کے کھڑا ہوا، میں نے زمانے کو اس دن دیکھا، دنیا کو دیکھا، ہر کوئی فائدے کے سودے کرتا ہے، جو آتا طاقتور کو لے کے چلا جاتا، جو آتا جوان کو لے کے چلا جاتا، میں ٹھہرا بوڑھا آدمی مجھے کون لے کر کے جاتا۔ کہتے سورج اوپر آنے لگا، کوئی نہیں بچا، تنہا رہ گیا۔ میں نے لوگوں سے کہا یار مجھے لے چلو، کم سے کم قیمت آدھی دے دینا، لے تو چلو۔ ایک نے کہا بوڑھے تیری جگہ منڈی میں نہیں ہے، جا بستر پہ آرام کر۔ حبیب کہتے میری آنکھ میں آنسو آ گئے، میں نے کہا اگر مجبوری نہ ہوتی تو میں کبھی منڈی میں آ کے کھڑا نہ ہوتا، اگر بچوں کی بھوک سامنے نہ ہوتی تو بازار میں آ کے نیلام نہ ہوتا۔ کہتے مجبوری ہے میری۔ کہتے جب کوئی نہیں لے کے گیا میں بے قرار ہو گیا، میں نے کہا یا اللہ اب کیا کروں، گھر کیسے جاؤں، خالی ہاتھ جاؤں گا بچوں کا سامنا نہیں ہوگا۔ کہتے یہ سوچ کر کے میں آگے بڑھا، مسجد نظر آئی، میں نے مسجد کا راستہ اختیار کیا اور جا کے میں نے کہا تھا یا اللہ دنیا والے مزدوری کے لیے نہیں رکھتے ہیں لیکن تو مجھے اپنے کام کے لیے رکھ لے، اللہ میں تیرے گھر میں جھاڑو لگاؤں گا، میرے بچوں کی روزی کا انتظام کرنا تیرا کام۔ سبحان اللہ۔ مشکلیں آتی ہیں، میں پوری بات تفصیل سے نہیں بیان کر رہا ہوں، مشکلیں آتی ہیں۔ 3 دن تک یہ کنڈیشن رہی، حبیب اجمی 3 دن تک روتے رہے۔ 3 دن کے بعد گھر گئے، دیکھا چولہے میں آگ بھی جل رہی ہے، کھانا بھی بن رہا ہے، طرح طرح کے کھانوں کی